الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، اچھے اخلاق والا جو قابل قدر اور بہترین اخلاق والا شخص ہوتا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور لوگوں کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا شخص سب سے زیادہ قریب ہوگا، یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جو بہترین اخلاق والا ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جب مومن کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو ترازو میں اخلاق حسنہ یعنی بہترین اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جو عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، جو اعمال سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، ان میں سے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور حسن خلق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ محترم بھائیوں، حسن خلق اور اچھے اخلاق میں سے ایک بہترین اخلاق جس کی اچھائی اور جس کی بہتری اور ضرورت پر تمام عقلاء متفق ہیں اور جس سے خاندان صداقت اور رشتہ داری میں، دوستی میں، رشتہ داری میں الفت و محبت باقی رہتی ہے اور زندگی پرسکون اور امن کے ساتھ گزرتی ہے، وہ صفت اور اخلاق کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی بعض غلطیوں پر آنکھیں بند کر لیا جائے، آنکھیں بند کر لیں، غلطی کرنے والے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اس کی بعض کوتاہیوں کا ذکر نہ کیا جائے، اس کی غلطی کا ذکر کر کے اس سے اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنا جائے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ اسے ہر دم سرزنش کر کے اس کی ادنا کوتاہیوں پر اسے شرمندہ کیا جائے۔ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی رہتی ہیں، کوئی بھی انسان عیب اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے عیوب سے پردہ پوشی ایک بہترین خوبی اور صفت ہے، لیکن وہیں بڑے گناہوں اور منکرات سے جس سے سماج اور معاشرہ متاثر ہو رہا ہو، اسی طرح بدعات اور خرافات سے نظر انداز کرنا جس پر نصیحت واجب ہے، ضروری ہے، تو ان سے نظر انداز کرنا مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کیا کریں اور نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیں، کنارہ کر لیں۔ چنانچہ نظر انداز کرنا آدمی کے اچھے کردار اور اس کی عمدہ فطرت کی مضبوط دلیل ہے۔ واضح رہے کہ ضرورت سے زیادہ جاہل ہونا کسی کی حماقت، نادانی یا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یعنی آدمی زیادہ سے زیادہ نظر انداز کر رہا ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ احمق ہے، نادان ہے، کمزور ہے۔
یہ علامت نہیں ہے کمزوری کی، بلکہ یہ ذہانت، شجاعت، حکمت اور حسن اخلاق کا نچوڑ ہے کہ آدمی کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر رہا ہے، اپنے نفس کو ضبط کر رہا ہے۔ نظر انداز کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نظر انداز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نظر انداز کرنے والوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کیونکہ جو ہر چھوٹی بڑی بات کے پیچھے پڑتا ہو، ہر غلطی کا جواب دیتا ہو، ہر چیز کے اندر عیب ڈھونڈتا ہو، اس کی زندگی پریشان کن ہو جاتی ہے، اور اس کے آس پاس کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس سے دوری بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقولہ ہے کہ نظر انداز کرنا بہت ساری برائیوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ نظر انداز کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان پیار اور الفت و محبت پیدا کرنے اور آپسی دشمنی ختم کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے، اور اس سے رواداری پیدا ہوتی ہے اور بے چینی اور تنہائی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ نظر انداز کرنا انسان کو خود پر قابو پانے، یعنی ضبط نفس اور غصے پر قابو پانے اور مشکل حالات میں پرسکون رہنے اور ان حالات کا سکون کے ساتھ سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر، اور انسان کو اس کا عادی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نظر انداز جیسی بہترین خوبی کے مالک بنیں، اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی بات کا جائزہ نہ لیں، انہیں ان پر فوراً ٹوکا ٹاکی نہ کریں، اس میں عیب نہ لگائیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تاکہ محبت، پیار اور تعلق قائم رہے اور زندگی سیدھی سادھی اور ستھری اور پاکیزہ گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔